अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरे YouTube चैनल उस्मान वॉइस पर खुश आमदीद। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल उस्मान वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। हमनशीं पार्ट 2। इसके साथ साथ मुझे भी जेल हो गई। आप खुद सोचें, जब तक मैं अपने तौर पर जेल जाने की कोशिश करता रहा, इस वक्त तक कुछ नहीं हुआ, और जब एक शरीफ आदमी अपने घर ले गया तो छापा पड़ गया और मुझे जेल हो गई। इस तरह मैं जेल में भी हो आया। तो ये है मेरी दास्तान। और ताज़ा सूरत हाल ये थी कि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और भटकता हुआ शादी हाल के बराबर वाले कचरा घर में आ गया था। हाँ, एक बार बहुत दिलचस्प बात हुई थी। एक शाम में इसी तरह नडाल फुटपाथ पर पड़ा हुआ था। कि कुछ लोग वहां से गुजरे। इन्होंने मुझे देखकर आपस में कुछ मशवरा किया। फिर वो मेरे पास आ गए। क्या नाम है तुम्हारा? इनमें से एक ने पूछा। नाम क्या होता है? मैंने परेशान होकर पूछा। नाम होता है, जैसे मेरा नाम नवाज है, ये मेरे साथी मुख्तार और ये नसीम है। इसी तरह तुम्हारा भी कोई ना कोई तो नाम ज़रूर होगा जिस नाम से लोग तुम्हें पुकारते होंगे। मुंशी साहिब मुझे नंबर 8 कहा करते थे। मैंने बताया, हो सकता है मेरा नाम यही हो। इसके अलावा जो मियाँ बीवी मुझे सिर्फ मारने के लिए अपने साथ ले गए थे, वो मुझे छोकरा कहा करते थे। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं नहीं जानता। ये कौन होते हैं? मैंने बताया, अलबत्ता सुनता हूँ कि लोगों के माँ बाप भी होते हैं। इनमें से एक ने दूसरे से कहा, यह आदमी या तो पागल है या तो बड़ा फिलोसफर। चलो ये बताओ, तुम्हारा मज़हब क्या है? भूख। मैं सिवाय भूख के कुछ और नहीं जानता। तुम नमाज पढ़ते हो? लोगों को मस्जिदों में जाते हुए देखता हूँ बस। खुद मुझे कुछ मालूम नहीं। मैंने बताया, ये तो काफर मालूम होता है। दूसरे ने फतवा दे दिया, जिंदगी में कभी रोज़ा रखा है? ये किस तरह रखा जाता है? इसमें कुछ खाते पीते नहीं हैं। फिर तो मैंने सारी ज़िंदगी ही रोज़ा रखा है। इस वक्त भी मैं रोज़े की हालत में हूँ, क्योंकि मैंने कल से कुछ नहीं खाया। वो लोग मुझे लानत मुलामत करते हुए आगे बढ़ गए। इनमें से एक ने जाते जाते मुझे जहन्नम रसीद होने की बशारत भी दे दी थी। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि ये जहन्नम क्या चीज़ है और जन्नत क्या चीज़ है। हाँ, अलबत्ता एक बार एक जलसे में बैठ गया था। मौलवी साहिब लोगों को जहन्नम और जन्नत के बारे में बता रहे थे। मैं तो सिर्फ इतना जानता था, जिस दिन मुझे कचरे से खाने को मिल जाता था, मैं वो दिन जन्नत में गुजारता था, और जिस दिन कुछ नहीं मिलता था, मेरे लिए वो दिन जहन्नम का होता था। बस इसके अलावा मुझे जन्नत और जहन्नम के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मुझे खामोश देखकर कुत्ते ने पूछा, क्या बात है दोस्त, इतने चुप चुप क्यों हो? मुझे इसका दोस्त कहना बहुत बुरा लगा। अब मैं इतना गया गुजरा भी नहीं था कि किसी कुत्ते को दोस्त समझ लेता। इसलिए मैंने इसे कहा, जुबान संभाल कर बात कर कुत्ते। मैं इंसान हूँ, अशरफ मखलूक, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर ऐसा करो, जाओ किसी इंसान से दोस्ती करके दिखाओ। इसने कहा, फिर मैं तुम्हें इंसान मान लूँगा। कमबख्त ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। मैं इंसान कहाँ था? इंसान तो साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, गाड़ियों में सफ़र करते हैं, खाने खाते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, शादियाँ करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, वगैरह वगैरह। मैं तो इन कामों में से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर मैं इंसान कहाँ से हो गया? सिर्फ 2 हाथ, 2 टांगे और 2 कान वगैरह होने से क्या होता है? कुत्ता अब मुझे जहर लगने लगा था। कमबख्त मेरी हर कमजोरी से वाकिफ होता चला जा रहा था। अच्छा दोस्त, थक हार कर मैंने इसे दोस्त कहकर मुखातिब कर ही लिया। चलो मान लिया कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन इससे ये मत समझ लेना कि तुम मेरे बराबर आ गए हो।
کتا خوش ہو کر دم ہلانے لگا، وہ بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ چلو ابھی اتنا ہی بہت ہے، دیکھو اس وقت کھانے کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، اب یہ سوچو رات کہاں گزارنی ہے۔ اسی کچرے گھر پر اس نے بتایا، پھر خود ہی بول پڑا، ہاں تمہارے لیے مشکل ہوگی کیونکہ تم انسان جیسے ہو، میرا کیا ہے، میں تو کہیں بھی گھس کر سو سکتا ہوں۔ اس وقت ایک بہت ہی شرمناک سا خیال میرے ذہن میں آیا، وہ خیال یہ تھا کہ کاش میں بھی کوئی کتا ہوتا، پھر کتنی آسانی ہوتی، لیکن اس بے تک کے خیال کو میں نے فوراً ہی ذہن سے جھٹک دیا، کیونکہ میں کسی کتے کا دوست تو ہو سکتا تھا لیکن خود کتا نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا تم یہیں ٹھہرو، میں تمہارے لیے کوئی جگہ تلاش کر کے آتا ہوں، کتے نے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ اتنی دیر میں ہم ایک دوسرے سے مانوس جو ہو گئے تھے۔ اس کی واپسی جلد ہی ہو گئی تھی۔ آؤ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، اس نے کہا، میں نے تمہارے لیے ایک جگہ ڈھونڈ لی ہے۔ ایسا کم ہی ہوا ہوگا، لوگ آگے آگے چلتے ہیں اور ان کے پیچھے ان کے کتے دم ہلاتے ہوئے چلتے رہتے ہیں۔ یہاں کتا آگے آگے جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے دم ہلاتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود میرے ذہن میں یہ خیال بسا ہوا تھا کہ میں بھی انسان ہوں، اشرف مخلوق ہوں۔ وہ مجھے ایک فلیٹ کی عمارت کے پچھلے حصے کی طرف لے آیا۔ یہ ایک گندی گلی تھی۔ اس عمارت کے سارے غسل خانوں اور باتھ رومز کے رخ اسی طرف تھے۔ اگر کوئی میرے علاوہ ہوتا تو وہاں کی بدبو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی، لیکن مجھ پر کیا اثر پڑ سکتا تھا؟ جگہ جگہ سے گٹر ابل رہے تھے۔ اسی پانی سے گزر کر ہم ایک بالکونی کے نیچے آ گئے۔ یہاں ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ بس یہ ہے تمہاری جگہ، کتے نے کہا، تم یہاں اطمینان سے سو سکتے ہو، اس گلی میں کوئی نہیں آتا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ دوست۔ میں چبوترے پر بیٹھ گیا۔ اور تم کیا کرو گے؟ تم رات کہاں گزارو گے؟ میرا کیا، میں بھی یہیں کہیں تمہارے پاس لیٹ جاؤں گا، اس نے کہا، کیونکہ میں تو کتا ہوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتا تو اب میں بھی ہو گیا ہوں۔ اچھا چلو لیٹ جاؤ۔ میں چبوترے پر لیٹ گیا۔ آنکھیں نیند سے جھکتی جا رہی تھی۔ میں جلد ہی سو گیا۔ اور اس وقت آنکھ کھلی جب بارش ہو رہی تھی، لیکن نہیں، بارش کہاں ہو رہی تھی، گلی میں ویسے ہی اندھیرا تھا۔ اوپر بالکونی سے کسی عورت کی آواز آئی، کیوں مننے کر لیا پیشاب؟ جی امی، بچے کی آواز آئی۔ تو پھر آؤ، آ کر سو جاؤ۔ تو یہ بارش نہیں تھی، پیشاب کی چھینٹیں تھی جو براہ راست مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے کتے کو لات مار کر جگایا جو میرے پاس ہی سو رہا تھا۔ چل اٹھ یہاں سے، میں نے کہا، یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے، یہاں لوگ انسانوں پر گندگی پھینکتے ہیں۔ اس نے بڑی سی انگڑائی لی اور کچھ بولے بغیر ایک طرف چل دیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس بار وہ مجھے ایک پارک میں لے آیا تھا۔ اب یہاں نخرہ مت کرنا، سو جاؤ۔ پارک میں اس وقت بالکل سناٹا ہو رہا تھا۔ میں ایک بینچ پر سو گیا۔ کتا قریب ہی لیٹ گیا تھا۔ پھر میں بے خبر سو گیا۔ میں کسی کی آوازوں سے بیدار ہوا تھا۔ یہ ایک مرد اور عورت تھے جو جاگنگ کرنے پارک میں آئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے وہاں پر۔ ان کے علاوہ اور بھی لوگ تھے۔ وہ سب فیشنیبل قسم کی وہ دوڑ رہے تھے جس کو یہ لوگ جاگنگ کہا کرتے تھے۔ دیکھو تو صحیح کتنا پیارا ہے، عورت مرد سے کہہ رہی تھی۔ اچھا ہے نا؟ ہاں، یہ تو اعلیٰ نسل کا معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت میری گردن اکڑ گئی۔ یہ مرد مجھے اعلیٰ نسل کا قرار دے رہے تھے۔ انسان ہی انسان کو پہچانتا ہے۔ سنو، کیوں نہ اسے گھر لے چلیں؟ عورت نے کہا۔ ارے وہ چھوٹا کمرہ فالتو پڑا ہے، اس میں اے سی بھی ہے، گدے بھی لگے ہوئے ہیں، اسی میں رکھیں گے اسے۔
اب مجھے اپنی اہمیت کا احساس ہونے لگا۔ میرے لیے ٹھنڈے کمرے کی بات کی جا رہی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ زندگی میں شاید پہلی بار آرام اور سکون کے لمحات ملنے والے تھے۔ دیکھو کہیں کاٹ نہ لے، مرد نے کہا، اور اس وقت میرے سارے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ وہ دونوں اس کتے کی بات کر رہے تھے جو میرے قریب ہی نیچے لیٹا ہوا تھا، میری طرف تو دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ مجھے ان کی بکواس سن کر غصہ آ گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا، دیکھو میں انسان ہوں اور یہ تو کتا ہے، تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ مجھے صرف ایک سائبان چاہیے، مجھے اے سی والے کمرے کی ضرورت نہیں، کہیں بھی رکھو۔ تم یقین کرو میں تمہارے لیے کتے سے بھی زیادہ وفادار ثابت ہوں گا۔ چاہو تو تم میرے گلے میں پٹا بھی ڈال سکتے ہو۔ پاگل معلوم ہوتا ہے بیچارہ، عورت نے تبصرہ کیا۔ تم تو ایک عورت ہو، سنا ہے دنیا کی ہر عورت کے سینے میں ماں کا دل ہوتا ہے۔ تم مجھے اپنی اولاد سمجھ کر ساتھ لے چلو۔ میں 2 دنوں سے بھوکا ہوں، میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، ماں مجھ پر رحم کرو، چلو یہاں سے۔ عورت نے مرد سے کہا، یہ کم وقت تو پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ ماں میری بات سنو، میری بات سنو۔ وہ دونوں تیز تیز قدم چلنے لگے اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ نہ جانے کیوں اب مجھے شدت سے رونا آ رہا تھا، آخر انسان ہی تو تھا۔ ایک ماں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہی تو آنکھوں میں آنسو تو آنے ہی تھے۔ کتا میرے پاس کھڑا بف بف کرتا رہا، وہ میری حالت پر افسوس کر رہا تھا۔ دوست، میں نے کتے سے کہا، اب اس دنیا سے میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے، زندہ رہ کر بھی میں کیا کروں گا؟ اور پھر جس انداز سے میں زندگی گزار رہا ہوں وہ تو موت سے بھی بدتر ہے۔ تو پھر کیا کرو گے؟ کتے نے بہت بے رحمی سے پوچھا۔ خودکشی کر لوں گا، میں نے بتایا۔ وہ مشکل کام ہے، اس نے کہا۔ ویسے میرے پاس تمہاری موت کے لیے ایک طریقہ ہے، اگر کہو تو اسی طرح ٹرائی کر لوں۔ ہاں بتاؤ، میں تمہیں کاٹ لیتا ہوں، کتا دھیرے سے بولا۔ شاید تم نہیں جانتے کہ کتے کے کاٹنے سے بھی موت آ جاتی ہے۔ میں نے تو سنا ہے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں پاگل ہو جاتے ہیں، اگر وقت پر ٹیکے نہ لگیں تو مر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوست، جب مرنا ہی مقدر میں ہے تو تمہارے ذریعے کیوں نہ مروں، میں نے کہا، کاٹ لو مجھے۔ اور اس وقت کتے نے بہت ہی بوجھل دل کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے میری دونوں ٹانگوں پر کاٹ لیا۔ بے انتہا تکلیف ہوئی، لیکن میں موت کے سفر پر جانے والا ہی تھا، اسی لیے یہ سوچ کر خوش بھی ہو رہا تھا، چلو اب یہ سب کچھ تھوڑی دیر کا رہ گیا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے سکون۔ ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں بھوک نہیں لگے گی، نہ سردی اور گرمی کا احساس ہوگا، بس نیند ہی نیند ہوگی جس کے لیے ترس کر رہ گیا تھا میں۔ کتا میری طرف معذرت بھری نگاہوں سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک پتھر آ کر لگا، پھر دوسرا پتھر، پھر تیسرا پتھر، اور وہ چیختا ہوا ایک طرف دوڑ گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کھڑی ہوئی تھی، پھر وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ ارے تمہیں تو اس کمبخت نے بری طرح کاٹ لیا ہے۔ میری زندگی کا یہ پہلا موقع تھا، بالکل پہلا کہ کوئی لڑکی میرے قریب آئی تھی۔ اس نے مجھ سے بات کی تھی، اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی تھی کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ میرے بال بڑے ہوئے ہیں، میری داڑھی بے ترتیب ہو رہی ہے، اس نے ان باتوں پر بالکل بھی دھیان نہ دیا۔ وہ مجھے انسان سمجھ کر مجھ سے ہمدردی کا اظہار کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے انسان سمجھا تھا۔ میں اپنی تکلیف بھول کر اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کتنی محبت تھی اس کی آنکھوں میں۔ چلو میں تمہیں ہسپتال پہنچا دوں، اس نے کہا۔ نہیں رہنے دیں، میں دھیرے سے بولا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کتے نے کاٹا ہے، تم اس طرح ٹھیک نہیں ہوگے، تمہیں انجیکشن لگائیں گے، وہ پریشان ہو کر بولی۔ اگر تم نے اس کا علاج نہیں کیا تو تم مر بھی سکتے ہو، اور میں مرنا ہی چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اوہ سمجھ گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، شاید زندگی سے مایوس ہو گئے ہو،
مایوس تو ایک چھوٹا لفظ ہے۔ میں نے کہا، میں زندہ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ بے وقوف ہو تم، زندگی بہت خوبصورت ہے۔ وہ جلدی سے بولی، انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، تمہارا علاج ہو جائے گا۔ اور میں نے اسی وقت زندہ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لڑکی کی وجہ سے، اگر وہ لڑکی نہیں ملتی تو شاید میں کبھی علاج نہیں کرواتا، لیکن اب مجھے زندہ رہنا تھا۔ اسی لیے میں نے اس لڑکی سے کہا، سنو، تم مجھے بہت اچھی لڑکی معلوم ہوتی ہو، بہت ہمدرد ہو تم۔ میں صرف تمہاری خاطر جینے کا ارادہ کر چکا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ اوہو، اب اس وقت کوئی شرط بھی لگاؤ گے تم؟ ہاں، صرف ایک شرط، اور وہ یہ ہے، تم مجھ سے ملتی رہو گی۔ میں تمہیں بار بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ سمجھ گئی؟ وہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ بھی بہت خوبصورت تھی۔ چلو، تو پھر میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تم سے ملتی رہوں گی، لڑکی نے کہا۔ اب باتیں مت کرو، میرے ساتھ ہسپتال چلو۔ 1 منٹ، میں ابھی آیا۔ میں دوڑتا ہوا کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کے پاس آ گیا۔ یہاں میں نے اس کتے کو چھپتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہیں موجود تھا، وہ اور بہت اداس دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، آخر تم نے ایک انسان سے دوستی کر ہی لی۔ ہاں اے 2 کوڑی کے جانور، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تم تو صرف ایک کتے ہو۔ یہ لڑکی میری زندگی میں امید بن کر آئی ہے، یہ اپنے ساتھ خوشیاں لائی ہے۔ جاؤ، تم اپنے کچرا گھر میں واپس جاؤ۔ میرا مقام کچھ اور ہے، کیونکہ میں انسان ہوں، اشرف مخلوق ہوں۔ سمجھ گئے تم؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ میں دوڑتا ہوا لڑکی کے پاس واپس آ گیا۔ وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں نے اسے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ میں کتے کو اس کی حیثیت یاد دلانے کے لیے گیا تھا، ورنہ اسے یہ اندیشہ ہو جاتا کہ شاید مجھ پر کتے کے کاٹنے کا اثر ہو گیا ہے۔ اس لڑکی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میرے خدا، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ بالکل پہلی بار ہو رہا تھا۔ لڑکی کا ملنا ہی قیامت تھا، اور اب اس کا ہاتھ تھام لینا، ایسی بے خودی اور سرشاری کا احساس پہلی بار ہوا تھا۔ پارک کے گیٹ سے باہر اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ چلو بیٹھ جاؤ، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ کیا میں بیٹھوں؟ ہاں ہاں، تم ہی سے کہہ رہی ہوں، لیکن میں کبھی گاڑی میں نہیں بیٹھا، میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ او، اس نے بہت افسوس بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ یقین نہیں آتا کہ اس شہر میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کبھی گاڑی میں نہیں بیٹھے۔ خیر، اب تم روزانہ بیٹھا کرو گے، چلو جلدی کرو، ورنہ کتے کا زہر پھیلنے لگے گا۔ میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب تو مجھے خود ہسپتال جانے کی جلدی ہو رہی تھی، کیونکہ زندگی سے محبت ہونے لگی تھی، اس زندگی سے جس کو کچھ دیر پہلے میں ایک کتے کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔ ہسپتال کی طرف جاتے ہوئے اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا، کیا نام بتاؤں؟ نام بتانا بھی ضروری تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی ایک نام گڑھ لیا۔ میرا نام حمید ہے۔ حمید دراصل یتیم خانے کے منشی کا نام تھا۔ وہ نام مجھے یاد رہ گیا تھا۔ اور میرا نام روزی ہے، لڑکی نے بتایا۔ اسپتال پہنچ کر لڑکی نے مجھے انجیکشن لگوائے۔ اس نے سارے اخراجات خود ادا کیے، جبکہ میں اس کی ہر بات مانتا ہی چلا گیا۔ واقعی بہت جادو تھا اس لڑکی میں۔ اسپتال سے فارغ ہو کر لڑکی نے مجھے ریڈی میڈ گارمنٹس کی ایک دکان میں لے آئی۔ یہاں سلے سلائے کپڑے ملتے تھے۔ اس نے میرے ناپ کے 4 جوڑے خریدے اور مجھے پھر گاڑی میں بٹھا لیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ایک بڑے سے سیلون کے سامنے گاڑی روک کر میرے ہاتھ پر 100 کا نوٹ رکھ دیا۔ اب جاؤ، سامنے جا کر اپنے بال بنواؤ اور پوری داڑھی صاف کرواؤ، میں تمہیں انسان کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک بات تو بتائیں، آپ مجھ پر اتنی مہربانی کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ تم مجھے اچھے لگے ہو، اس نے کہا۔
اب जाओ, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर इस वक्त वो कुत्ता सामने होता तो मैं इससे पूछता कि बेटा अब बता, मैं इंसान हूँ या नहीं, और तू कुत्ता है और कुत्ता ही रहेगा। आधे घंटे के बाद मैं सैलून से बाहर निकल आया तो बिल्कुल बदल गया था। सलीके के बाल और सलीके से बनी हुई शेव। वाह, लड़की ने तारीफी निगाहों से मेरी तरफ देखा। ये हुई ना बात, अब तुम इंसान के बच्चे मालूम हो रहे हो। बैठो गाड़ी में। मैं फिर गाड़ी में बैठ गया। लड़की मुझे एक खूबसूरत से मकान में ले आई। क्या खूबसूरत मकान था। मेरे तो ख्वाबों में भी कचराघर और गंदे नाले ही आते थे। आज पहली बार किस्मत मुझे एक ऐसे मकान में लाई थी। सच कहा है किसी ने कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। मेरा वक्त बदल चुका था। वो मुझे एक कमरे में ले आई और एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये बाथरूम है, जाओ अच्छी तरह नहा कर ये कपड़े पहन लो। मैं इसके बाथरूम को देखकर हैरान रह गया था। कैसा ज़बरदस्त था। वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें थी मैं जिनके नाम भी नहीं जानता था, इस्तेमाल से वाकिफ़ भी ना था। ये सब इंसानों के लिए था और मैं बेचारा इंसान कहाँ रहा था। मैं खूब साबुन लगा लगा कर देर तक नहाता रहा। जिंदगी भर की गंदगी मेरे बदन से उतर रही थी। पानी तक गदला होकर बह रहा था। मैंने तकरीबन 1 घंटा लगा दिया। 1 घंटे के बाद जब मैं नहा धोकर नए कपड़े बदल कर बाहर निकला तो वो लड़की खुद भी दंग रह गई। वाह, ये हुई ना बात, अब तुम हजारों नौजवानों से बेहतर हो। इसके मुलाजिम ने मेज़ पर खाना लगा दिया था। ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था। खाने में न जाने क्या क्या चीज़ें थी, शायद इस शादी हाल में भी नहीं होती होंगी, जिसके बाहर एक कचराघर था और जहां मुझे एक कुत्ता मिल गया था। मैंने नफरत और बेजारी से होंठ सुकेड़े। तेरी औकात ही क्या है, जब मैंने इस कुत्ते को याद किया। आ देख इंसान किस तरह रहते हैं। क्या बात है, तुम क्या सोच रहे हो और ये किससे बातें कर रहे हो? लड़की ने हैरानी से पूछा। किसी से नहीं, मैं शर्मिंदा सा हो गया। बस एक ख्याल आया था। मैंने भी कैसी जिंदगी गुजारी है, अब इस किस्म के ख्याल की ज़रूरत नहीं। इसने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे पास आ चुके हो, पिछली ज़िंदगी को भूल जाओ। चलो खाना शुरू करो। इसके बाद मैं तुम्हें अपने डैडी से मिलवाऊंगी। इतना ज़बरदस्त खाना खाने के बाद मुझे नींद सी आने लगी। इंसान का पेट भर जाए तो इसे नींद आने लगती है, भूखा हो तो नींद गायब हो जाती है। वैसे एक बात है, खाना खाते हुए मुझे इस कुत्ते का भी ख्याल आ गया था। न जाने वो इस वक्त कहाँ जग मार रहा होगा। अब मेरा इससे क्या ताल्लुक, मैं तो अब एक मुकम्मल इंसान था। इस वक्त वो लड़की पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी और मुझे ये पता चला कि जब पेट भरा हो तो लड़कियां बहुत खूबसूरत मालूम होने लगती हैं। चलो अब तुम ड्राइंग रूम में बैठो, लड़की ने कहा। मैं डैडी को लेकर आती हूँ। मैं इसके शानदार ड्राइंग रूम में किसी शानदार आदमी की तरह जा बैठा। कुछ देर के बाद किसी शख्स के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगी। लड़की भी कुछ बोल रही थी, लेकिन दोनों अंग्रेज़ी में बातें कर रहे थे। मेरा तो ये हाल था कि जब पूरी तरह उर्दू समझ में नहीं आती तो अंग्रेज़ी कहाँ से आती। फिर वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। इस शख्स ने मेरी तरफ देखकर पूछा, ये रोज़ी तुम्हें कहाँ से पकड़ कर लाई है? डैड, ये बेचारा भी इंसान है। इंसान हर दूसरे तीसरे दिन गंदी नाली के किसी कीड़े को उठा कर ले आती हो और कहती हो कि ये इंसान है। ख़त्म करो ये अपना अहम खाना तजर्बा। फिर इसने मेरी तरफ देखा। ये पागल लड़की मुख्तलिफ तबकों के इंसानों के रवैयों पर रिसर्च करती फिर रही है, इसलिए तुम्हें उठा कर लाई है। अब तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। डैड, कोई मुकम्मल तजर्बा होने तो दें। नहीं, अब कोई और बेवकूफ़ी नहीं होने दूंगा। भगाओ इसको। अच्छा अच्छा, भगाती हूँ। लड़की ने 50 का एक नोट मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये लो 50 रुपये और जाओ यहाँ से। शुक्रिया मेम साहिब, मैं तलख लहजे में बोला। मैं गंदी नाली का कीड़ा हूँ और कीड़ों को नोटों की ज़रूरत नहीं होती, इसे अपने पास ही रखें। और हाँ, मैंने आपके दिए हुए कपड़े पहन रखे हैं, इन्हें कैसे वापस करूँ? इन्हें अपने पास ही रखो, लड़की ने कहा।
میں بہت بوجھل دل سے نڈال قدموں سے اس کمرے سے باہر آ گیا، پھر گیٹ سے باہر آ گیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں چل رہا تھا، میری کوئی منزل نہیں تھی، میرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے ارد گرد بے شمار لوگ چل رہے تھے، لیکن وہ سب انسان تھے، جبکہ میں انسان نہیں تھا۔ میں تو کچھ اور ہی تھا۔ میں نہ جانے کب تک چلتا ہی رہا، اور پھر یاد آ گیا کہ میں اسی شادی حال والے کچرا گھر تک پہنچ چکا ہوں۔ وہ کتا وہاں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے پہچان نہیں پایا تھا۔ دوست، یہ میں ہوں، میں نے آواز لگائی۔ تمہارے پاس واپس آ گیا ہوں۔ ارے تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تم تو بالکل انسان معلوم ہو رہے ہو۔ نہیں دوست، میں انسان نہیں ہوں، ایک تجربے کی چیز۔ آخر کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ وہ لڑکی مجھے اپنے ساتھ کیوں لائی تھی؟ کتے نے افسوس سے اپنی گردن جھکا لی۔ پھر اس نے پوچھا، اب بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ میں مرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ تم مجھے پھر سے کاٹو گے، اور اس بار ایک جگہ نہیں، کاٹتے چلے جاؤ گے۔ بس کاٹتے چلے جاؤ، اور بس کاٹتے چلے جاؤ۔ وہ مجھے کاٹنے لگا، یہاں وہاں، ہاتھوں میں، پیروں میں، ہر جگہ کاٹتا ہی رہا۔ بے پناہ تکلیف۔ پھر تکلیف کا احساس بھی ختم ہوا۔ سب کچھ ختم ہوا۔ اندھیرا چھا گیا، سکون آ گیا۔ دوسرے دن اخبار میں ایک کچرا گھر کے پاس ایک آدمی اور ایک کتے کی لاش ملنے کی خبر شائع ہوئی تھی۔ بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکا تھا۔